السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک نیوز میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ روزوں کے بارے میں سوالات اور جوابات ہو رہے ہیں۔ تو روزے کے کفارے کے متعلق سوال کیا گیا، روزے کا کفارہ کس پر لازمی ہے، کس صورت میں کفارہ دینا ہے، کن صورتوں میں کفارہ ساقط ہوتا ہے، صرف قضا ہوتی ہے۔ تو اس بارے میں نمبر 1، کفارہ اسی روزے کا ہے جو رمضان شریف کا ادا روزہ ہوگا اور مکلف نے رکھا ہوگا، جس پر روزہ فرض ہے، یعنی وہ بالغ ہو، مسلمان مرد و عورت ہو، اور اس نے رمضان شریف کا ادا روزہ رکھا ہو اور پھر اس کی نیت بھی رات ہی سے کی ہو۔ اگر اگلے دن نیت کی تھی، یعنی سحری کھا لی، اس کے بعد اس نے نیت کیا تو چلو روزہ رکھ لیتے ہیں، ایسے نہیں، رات ہی سے اس کی نیت ہو اور اس نے رمضان کا روزہ رکھا ہو اور ادا روزہ رکھا ہو، تو اس کو اگر بندہ جان بوجھ کے توڑ دے گا، یعنی جماع کیا یا پھر کھانا کھایا جان بوجھ کے، جن صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جان بوجھ کے اگر اس نے روزہ توڑا تو پھر اس پر قضا کے ساتھ ساتھ روزے کا کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ اچھا، یہ تقریباً جتنا بھی یہ بہار شریعت کے مطالعے سے بھی جو تقریباً جو ہے نا مین چیز، اگر کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسا فعل ہے، ایسا کام ہے جس کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہوا ہے، ایسی چیز سے آپ نے روزہ توڑا، ایسی حالت میں ایسے کام سے آپ نے روزہ توڑا جان بوجھ کے کہ آپ کو فائدہ ہوا، تو پھر آپ پر کفارہ ہے، اور اگر فائدہ نہ ہوگا تو پھر کفارہ بھی تقریباً نہیں ہوگا۔ یہ لازمی قانون نہیں ہے، میں اپنے مطالعے کے حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسی صورت یا ایسے کام سے آپ نے روزہ اپنا توڑا جان بوجھ کے کہ آپ کو فائدہ ہو تو پھر کفارہ لازم ہوگا، ورنہ امید ہے کہ کفارہ ہر صورت میں لازم نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ جماع کرنے سے، کھانا پینا جان بوجھ کر کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ دینا ہوتا ہے، لیکن اگر کسی نے بھول کر جماع کر لیا تھا، اس کے بعد اس کو پتہ بھی ہے کہ میرا روزہ نہیں ٹوٹا، پھر وہ دوبارہ جماع کرتا ہے روزہ توڑنے کے لیے جان بوجھ کے، تو اس پر کفارہ نہیں ہے، کیونکہ اس کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، فائدہ اس نے پہلے اٹھا لیا تھا۔ اسی طرح سے بھول کر کھانا پینا کھا لیا، بھول کر کھانا پینا کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کو بھی پتہ ہے کہ میرا روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن پھر اس نے روزہ توڑنے کے لیے کھانا پینا کھا لیا جان بوجھ کے، تو اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا، قضا دے گا، کفارہ نہیں ہے۔ کفارہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کو کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچا، فائدہ اس نے پہلے اٹھا لیا تھا، بھول کر پہلے اس نے کھانا کھا لیا تھا، اب حاجت نہیں تھی، پھر بھی جو جان بوجھ کے کھانا کھایا تو اس کو اتنا خاص فائدہ نہیں ہوا، اس لیے اس پر کفارہ نہیں ہوگا، صرف قضا ہوگی۔ اور یہ ہے رد المختار کتاب الصوم کے اندر اور بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 992 پر کہ آئی یا بھول کر کھایا یا پیا یا جماع کیا اور ان صورتوں میں اسے معلوم تھا کہ روزہ نہ گیا، پھر اس کے بعد کھا پی لیا تو کفارہ ساقط ہوگا، صرف قضا دے گا۔ اور اگر احتلام ہوا اور اسے معلوم تھا کہ روزہ نہ گیا، پھر کھا پی لیا تو کفارہ لازم آئے گا، کیونکہ احتلام کی صورت میں بندے کو منفعت حاصل نہیں ہوتی، تو اس لیے اس کا معاملہ علیحدہ ہے، لیکن جماع کا علیحدہ ہے۔ جماع اگر اس نے بھول کر کیا تھا، پھر بعد میں اس کو پتہ بھی ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹا، پھر دوبارہ جماع کرتا ہے روزہ توڑنے کے لیے جان بوجھ کر، تو کفارہ اس پر نہیں ہوگا۔ کھانا پینا کھایا تھا بھول کر اور اس کو پتہ ہے روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن پھر دوبارہ کھانا پینا کھاتا ہے تو بھی اس کا روزہ ٹوٹ گیا، قضا دے گا، کفارہ نہیں دے گا۔ اسی طرح سے اب نمک ہے، نمک کے بارے میں یہ ہے کہ اگر آپ نے نمک تھوڑا کھایا ہے، جس طرح بندہ ذائقہ چیک کرتا ہے اپنے بندے اپنا منفعت حاصل کرنے کے لیے، تسکین کے لیے بندہ نمک چیک کر لیتا ہے، زبان پہ لگا لیتا ہے، اگر تھوڑا نمک آپ نے کھایا ہے تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، قضا بھی دیں گے، کفارہ بھی دیں گے۔ اور اگر آپ نے نمک زیادہ کھا لیا جتنا کہ آپ کو ضرر دے گا، نقصان پہنچائے گا، تو اب چونکہ روزہ آپ کا ٹوٹ گیا ہے لیکن آپ کو منفعت حاصل نہیں ہوئی، آپ کو کوئی خاص اس کا فائدہ نہیں ہوا بلکہ الٹا نقصان ہو گیا زیادہ نمک کھانے کی وجہ سے، تو اس طرح سے روزہ ٹوٹ گیا، قضا دیں گے لیکن کفارہ نہیں دیں گے۔ تو یہ تھوڑا کھائیں گے تو قضا اور کفارہ دونوں، لیکن زیادہ کھائیں گے تو چونکہ آپ کو نقصان ہوا، ضرر ہوا، فائدہ حاصل نہیں ہوا، تو اس لیے صرف اس کی قضا دیں گے، کفارہ اس کا نہیں دیں گے۔ پر یہ بھی اسی کتاب کے اندر بہار شریعت کے اندر اگر تھوڑا کھایا تو کفارہ واجب ہے،
زیادہ کھایا تو نہیں۔ اور یہ حوالہ دیا ہے عالمگیری کا، جوہرہ کا، اور یہ بخاری شریف صفحہ نمبر 993 پہلی جلد کے اندر موجود ہے۔ تو اگر آپ نے مٹی کھائی ہے، کسی کا تھوک کھایا ہے، کوئی نجس چیز کھا لی ہے، نجس شوربے کے اندر باسی روٹی ملا کے آپ نے کھا لی، یعنی ایسی چیزیں جن کو بندہ ناپسند کرتا ہے، تو ایسی چیز کھانے سے کفارہ چاہے جان بوجھ کے کھائیں کفارہ تقریباً نہیں آتا۔ پھر بھی اگر آپ کسی وجہ سے روزہ توڑ بیٹھتے ہیں جان بوجھ کے، تو آپ لازمی علماء سے رابطہ کریں گے اس کا کفارہ ہے کتنا، مقدار کیا ہے کفارے کی۔ تو اس کی کفارے کی مقدار یہ ہے کہ آپ ایک غلام آزاد کریں گے، جان بوجھ کر آپ نے روزہ توڑ دیا ہے، رات ہی سے نیت کی تھی، اور توڑا بھی ایسی چیز سے ہے، ایسے کام سے ہے جس سے آپ کو منافع حاصل ہوا، منفعت حاصل ہوئی ہے، تو اب آپ کیا کریں گے، اس کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اگر غلام ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ خرید کے آزاد کر دیں، چونکہ اب نہ ہی غلام ہے نہ ہی خریدے جا سکتے ہیں، تو اس لیے دوسرا آپشن ہے کہ آپ 60 روزے لگاتار پے در پہ رکھیں گے بغیر ناغے کے۔ اگر 60 کے اندر ناغا ہو گیا، یعنی 59 رکھے تھے پھر ناغا کر لیا، پھر چاہے بیماری کی وجہ سے ناغا کیوں نہ ہو، پھر 60واں روزہ رکھا، تو اس سے بھی آپ کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ 60 روزے لگاتار رکھیں گے پے در پہ بغیر وقفے کے۔ ہاں البتہ عورتیں جن کو ایام آتے ہیں، حیض آتا ہے، وہ اپنے حیض کے اپنے مخصوص ایام نکال کے اگلے اور پچھلے دونوں روزے شمار کر کے 60 پورے کر سکتے ہیں، ان کے لیے عذر ہے، ان کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور 60 روزے یہ رکھیں گے، اور ایک روزہ جو آپ نے توڑا تھا قضا کا وہ رکھیں گے، 61 روزے ہو گئے۔ اگر یہ طاقت نہیں ہے روزے رکھنے کی، تو پھر تیسرا آپشن یہ ہے کہ آپ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں گے۔ کھانے سے مراد پیٹ بھرنا ہے، یہ نہیں کہ ایک ایک کھجور دینے، ایسا نہیں، بلکہ پیٹ بھر کر ان کو کھانا کھلایا جائے گا۔ اس طرح سے آپ یہ بخاری شریعت کے اندر پہلی جلد کے اندر ایک غلام آزاد کریں، چونکہ اب اس کا دور نہیں ہے، اس لیے 60 روزے لگاتار رکھیں گے۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر تیسرے نمبر پر آپشن ہے کہ آپ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھلائیں گے۔ یاد رکھیں اس میں دوسرے آپشن میں یہ قید ہے کہ آپ نے 60 روزے رکھنے ہیں اور لگاتار رکھنے ہیں، دوسرے میں یہ قید ہے کہ آپ نے 60 مسکینوں کو، دوستوں کو، امیروں کو نہیں بلکہ مسکینوں کو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اور کھلانا بھی 2 وقت کا ہے، اور یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ جن کو ایک وقت میں کھلایا ہے دوسرے وقت میں بھی انہی کو کھلایا جائے۔ تو اس طرح سے آپ کا کفارہ یہ رمضان شریف کا ادا روزہ جو آپ نے جان بوجھ کے توڑ دیا تھا اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر ایک ہی رمضان کے اندر 2 روزے آپ نے توڑ دیے تھے تو ان کا ایک کفارہ کافی ہے، لیکن اگر مختلف رمضانوں کے اندر علیحدہ علیحدہ روزے توڑے تھے تو پھر علیحدہ علیحدہ کفارہ دیں گے۔ ایک رمضان شریف کے اندر 2-3 روزے توڑ دیے تو ان کا ایک ہی کفارہ کافی ہو جائے گا۔ ہاں البتہ اگر آپ نے پہلے دے دیا تھا پھر دوبارہ توڑا تو پھر دوبارہ دیں گے، پھر دے دیا تھا پھر توڑا، اس طرح سے آپ دوبارہ دیں گے۔ لیکن اگر توڑ دیا تھا پھر کفارہ بھی نہیں ادا کیا تھا پھر دوسرا توڑ دیا تو دونوں کا ایک ہی کفارہ کافی ہو جائے گا۔ مزید معلومات کے لیے آپ کامنٹ باکس میں رابطہ کر سکتے ہیں، موبائل نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، آپ علماء سے رابطہ کر سکتے ہیں جو ہمارے امام صاحب ہیں، ہمارے پاس اللہ پاک نے کرم نوازی ہے، ہم آزاد ملک میں رہتے ہیں، ہر طرح کے مسائل جاننے کے لیے علماء ہمارے پاس موجود ہیں، تو آپ علماء سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں کے اندر روزے رکھنے کی، صحیح معنوں کے اندر دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔